ماشاء اللہ. دیکھیے ہر ہفتے کا ہمارا یہ سلسلہ ہے ماشاء اللہ درس حدیث کا. 25 منٹ آدھا گھنٹہ آپ لوگ بھی وقت فارغ کرتے ہیں اور موقع بموقع کبھی کبھار باہر سے علماء کرام ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں. تو آج ہمارے درمیان دارالعلوم دیوبند سے نوجوان فاضل مفتی عبدالبصیر صاحب، جن کا تعلق فردہ پور سے ہے وطن کے اعتبار سے، اور ابھی اپنے یہاں مقیم ہیں سلوڑ شہر میں، تو ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، اور اس مجلس کا رمضان کے بعد پہلی مرتبہ آغاز ہو رہا ہے، تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس مجلس کا آغاز کریں. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا طيبا كما أمر الله تبارك وتعالى. أما بعد، قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فهو خير لكم ومن يعظم حرمات الله فهو خير لكم عند ربي. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک قرآن کی آیت تلاوت کی کہ اللہ پاک نے قرآن میں صاف طور پر خاص کر ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما دیا کہ تمہارے پاس زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کے بعد اس شکوے اور شکایت کی بالکل بھی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم کہہ دیں کہ ہمارے سامنے رہبری اور رہنمائی کے لیے کوئی ایسی چیز میسر نہیں تھی کہ جس کے بتائے ہوئے طریقے پر، جس کے بتائے ہوئے نقش پر چل کر ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے تھے، درست بنا سکتے تھے. اللہ پاک نے فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ ہم نے تم لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کیونکہ یہاں پر جو جملے استعمال کیے گئے، جو تعبیر استعمال کی گئی، اگر اس پر غور کیا جائے تو خاص کر ایمان والوں ہی کو مخاطب کیا گیا کہ تمہارے سامنے ایک اسوہ حسنہ ہے، بہترین طریقہ ہے کہ جس کو اپنا کر تم اپنی زندگی کو کامیاب اور کامران بنا سکتے. وہ بہترین طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کا رسول، آپ علیہ السلام کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ علیہ السلام نے قرآن کے سلسلے میں جو وضاحتیں، جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرمان الہی کے مطابق ہمارے سامنے رکھ دی، ان تعلیمات کو اپنا کر، ان تعلیمات پر چل کر ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونے کے طور پر استعمال کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. صرف تعلیمات کا سامنے رہ لینا اور اس کو نہ اپنانا، کیونکہ یہاں پر لفظی استعمال کیا گیا اسوہ حسنہ کا، طریقے کا، اور آپ اور میں یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ طریقہ کہا جاتا ہے اس پلیٹ فارم کو، اس راستے کو جس پر چلا جائے، جس کو اختیار کیا جائے. اگر اللہ پاک آپ علیہ السلام کو ہمارے لیے بہترین طریقہ نہ بتلاتے اور صرف یہ بات بتلا دیتے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں بہت سی چیزیں جاننے کی ہے، تو ہم کو شکوہ اور شکایت کا موقع فراہم ہو جاتا کہ اللہ پاک نے ہمارے سامنے صرف آپ علیہ السلام کی زندگی کو جاننے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے ویسا نہیں کیا، بلکہ ہمارے لیے یہ تعبیر استعمال کی کہ اسوہ حسنہ ہے، بہترین طریقہ ہے، اور اس طریقے کو اپنا کر تم اپنی زندگی کو کامیاب اور کامران بنا سکتے ہیں. میں اپنی اس تمہید کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے اپنے اس مجلس کے اصل مقصد اور اصل مشن کی طرف آپ حضرات کی توجہ اور آپ حضرات کو لے کر آتا ہوں کہ آج ہمارے سامنے جن احادیث کا تذکرہ ہے، جن باتوں کو آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم یہاں بیٹھ کر جاننے کی کوشش کریں گے، وہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کے حقوق،
مسلمانوں کا ایک دوسرے پر شفقت کا معاملہ کرنا، مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ کرنا، مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعظیم اور ایک دوسرے کی عزت کا معاملہ کرنا، اس بارے میں صاحب کتاب نے یہاں پر ہمارے سامنے ایک پوری کی پوری ایک لیسن رکھ دیا، ایک باب رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ باب تعظیم حرمات المسلمین و بیان حقوقہم و شفقت علیہم و رحمتہم، کہ یہ جو لیسن ہے، یہ جو سبق ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کی عزت کا لحاظ رکھنا، اس کی تعظیم کرنا، مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا، اور دین اسلام کے شعائر اور حرمات کا لحاظ رکھنا۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ وہ بیان حقوق ہی، اور مسلمانوں کے کیا کیا حقوق ہیں آپس میں، ان حقوق کو بیان کرنا، وہ شفقت علیہم، اور ان لوگوں کا آپس میں کس طرح شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے ایک دوسرے پر، اس کا بیان ہے۔ ورحمتہ، اور کس طرح رحم اور اپنے اندر الفت اور محبت کا معاملہ مسلمانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا چاہیے، اس کا بیان ہے۔ صاحب کتاب نے احادیث نبویہ کے ذریعے سے، قرآن کی آیات کے ذریعے سے ہمارے سامنے یہ بات رکھی۔ سب سے پہلے انہوں نے اس سبق کی ابتدا اور اس کی شروعات ایک قرآن کی آیت سے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ۔ پھر اسی طرح ایک اور دوسری جگہ اسی سورت کے اندر، اسی پارے کے اندر فرمایا گیا سورہ حج کے اندر ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ پھر 14ویں پارے کے اندر فرمایا گیا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم معاشرے، مسلم سوسائٹی، مسلم سماج اور مسلمانوں کے لیے وہ تعلیمات رکھی جو ایک مسلم معاشرے کو متحد بناتی ہے، مسلم سوسائٹی کو مضبوط سے مضبوط تر بناتی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا گیا کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ جو شخص، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمات کا لحاظ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمات کا لحاظ رکھے گا تو فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو کل قیامت کے دن جب اس کا سامنا اپنے پروردگار سے ہوگا تو اس وقت یہ حرمات کا معاملہ، حرمات کی تعظیم اسے اپنے پروردگار کے نزدیک بہتری نصیب کرے گی، اچھائی نصیب کرے گی۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ حرمات اللہ کیا ہے؟ حرمات اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ علیہ السلام پر چاہے وحی نازل ہوئی ہو، چاہے آپ علیہ السلام نے احادیث کے ذریعے سے بیان کر دیا ہو، جو چیزیں بیان کر دی ان چیزوں کو ان کی وقات کے ساتھ، اب وقات کس چیز کو کہتے ہیں تو مفسرین نے لکھا کہ زاد المسیر اور مختلف قسم کی کتابوں میں، تفسیر مظہری میں، اور اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان کیا بیان القرآن میں کہ حرمات کی تعظیم اور وقات یہ ہوگی کہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں ہمارے اوپر لازم کر دی کہ جن کو کرنا ضروری ہوتا ہے اور جن سے رک جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے عملاً ان کی وقات، علماً ان کی وقات ہمارے دل میں آئے کہ ہم ان کو جاننے کی کوشش اور فکر کریں۔ پھر اس کے بعد صرف علم پر موقوف نہیں کر دیا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ عملاً بھی وہ چیزیں، ان چیزوں کی وقات ہماری زندگی میں آنی چاہیے کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے 5 وقتہ نمازیں رکھ دی، ان کی تحدید بیان کر دی، آپ علیہ السلام کی زبانی ان کی رکعات بیان کر دی۔ اب ہمارے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ ان رکعات کی تعداد اور ان میں کون سی رکعتیں فرض ہے، کون سی سنت ہے، کون سی رکعتیں وجوب کا درجہ رکھتی ہے، کون سی نمازیں فرض کا درجہ رکھتی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم جانیں، پھر جاننے کے بعد ان پر عمل بھی کریں۔ تو حرمات سے مراد یہ ہوگا، تو یہی تعظیم ہوگی حرمات اللہ کی کہ ہم نے جانا بھی، پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی۔ اگر ہم نے ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا تو گویا کہ ایسا ہوا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی تعظیم نہیں کی۔ جب تعظیم نہیں کرو گے تو لازمی نتیجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جملہ شرطیہ جزائیہ ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، کرے گا تعظیم تو کل قیامت کے دن اپنے رب کے پاس بہتری پائے گا۔ اس کا عکس دیکھا جائے، تعظیم نہ کی جائے گی تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پھر جواب دہ ہوگے۔ تو یہاں پر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تم لوگ
اسلامی احکامات کی پابجائی کرو گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش اور اس کو جاننے کی اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کرو گے، تو یہ ایک مسلم سوسائٹی میں اچھائی کے پیدا کرنے اور مسلم سوسائٹی میں خیر خواہی کے پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اس کے بعد یہ آیت کی تلاوت کی گئی، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والوں کے لیے اپنے آپ کو ہلکا کر لو، اپنے بازوؤں کو کھول لو۔ آپ علیہ السلام کو یہ تعلیمات، آپ علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو یہ تعلیمات دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس وقت کفار مکہ جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، اپنے مال و دولت کی اکڑ میں وہ بہت بڑھ چڑھ کر آپ علیہ السلام کو ایذا رسانی اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکلیف دینے پر پیش رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کے پاس ان کی آزمائشوں کے لیے جو مال و متاع، سامان اور دنیاوی اسباب دیے گئے اس پر آپ بالکل بھی نگاہ کو مت دھریے، اور ولا تحزن علیہم، اور آپ بالکل بھی غمزدہ مت ہوئیے، بلکہ آپ کو رتی برابر بھی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ غم کس چیز پر ہوتا ہے؟ تعبیر دیکھیے قرآن کی، غم ہوتا ہے اس چیز پر جس چیز کے ہو جانے کی، جس چیز کے مکمل ہونے کی اور حاصل ہو جانے کی انسان کو امید ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غم بھی مت کرو ان کافروں پر، ان سے رتی برابر بھی امید مت رکھو، بلکہ ایمان والوں کے لیے اپنے بازوؤں کو کھلا اور کشادہ رکھو۔ تو یہ آیت تعلیم دیتی ہے کہ جب ہم میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اپنے بازوؤں کو مسلمانوں کے لیے کشادہ رکھو، تو ہم اور آپ بدرجہ اولیٰ اس تعلیم کے زیادہ عمل کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے تو زیادہ تاکید ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث نبوی ہے کہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعہ، متفق علیہ۔ یہ حدیث روایت کی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو آپ علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک ایمان والا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کس طرح ہوتا ہے؟ عمارت کی طرح ہوتا ہے۔ عمارت سے تعبیر دی گئی، اس کی وضاحت ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یشد بعضہ بعضا، کہ ایک عمارت ہوتی ہے، اس کے بنانے میں اس میں جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے اینٹ کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، سیمنٹ کی شکل میں، کنکریٹ کی شکل میں، تو وہ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اینٹیں بھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اس کی صورت بتائی کہ ایمان والے عمارت کی طرح ہے، ان کا بعض سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ کیسے ملا ہوا ہوتا ہے؟ وشبک بین اصابعہ، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے تشریح دے کر بتلائی کہ اس طرح جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تشریح مرقات میں لکھی ہوئی ہے کہ صاحب مرقات نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اس طرح کی وضاحت کی کہ اس طرح ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے جڑا ہونا چاہیے، ایک مومن دوسرے مومن سے اس طرح مل کر رہنا چاہیے۔ یہ صرف میں آپ کو اس وقت کے پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس وقت میرے اور آپ کے نبی تعلیمات دے رہے تھے۔ آپ مجھے بتائیے، ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، دنیا میں نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ کی اگر ہم حالت دیکھیں تو کچھ اس طرح کا منظر ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے مال کو لوٹنے میں، ایک شخص دوسرے کو کمزور کرنے میں، ایک عورت کی عزت کو تار کرنے میں، برائیوں اور بدی کو اختیار کرنے میں وہ لوگ فخر سمجھتے تھے، بلکہ معمولی باتوں پر جنگوں کا ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا جو نسل در نسل تک ختم نہیں ہوتا تھا کہ معمولی بات پیش آ گئی، ایک قبیلے کے اونٹ نے دوسرے قبیلے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا تو اس پر جنگ ہوئی اور سالہ سال یہ جنگ چلی۔ اس کے بعد ہمارے نبی اس زمانے میں ہمارے نبی کی بعثت ہو رہی ہے اور آپ علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں کہ بھئی اب تم اسلام قبول کر لیا، تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے دی، تو اب تم کس طرح ہو؟ المؤمن للمؤمن کالبنیان، تم ایک عمارت کی طرح ہو، جس طرح عمارت کے اجزاء، عمارت کے حصے، بلڈنگ کے حصے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح تم بھی محبت، الفت اور آپس میں اخوت،
بھائی چارگی، آپس میں میل ملاپ، مسلم سوسائٹی کو مجتمع اور جمع کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، ان کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے تمہیں بھی اس طرح رہنا چاہیے. رہو گے تبھی تمہارا رعب اور دبدبہ لوگوں میں قائم اور دائم رہے گا. اس کے بعد ان تعلیمات کے بعد ہم نے دیکھا بھی کہ صحابہ نے بتلایا، صرف آپ علیہ السلام نے کہہ دیا، صحابہ نے سن لیا، بات ختم ہو گئی، اس طرح کا معاملہ نہیں ٹھہرا، بلکہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے در پر تھے، اسلام کی انہی تعلیمات کے بعد انہوں نے کچھ اس طرح کا راستہ اختیار کیا کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے مکہ مکرمہ ہجرت کر جانے کے بعد مواخات کا معاملہ فرمایا کہ مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے حصے میں آئے، انہوں نے انہیں گھر لے کر وہ ان کو گھر لے گئے اور کہا کہ میرا مال میں آدھا آپ کے حصے میں تقسیم کر کے دے دیتا ہوں، حتیٰ کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دے کر اس سے نکاح آپ کر لیجئے. اس طرح کی بھائی چارگی، اس طرح کے آپس میں ایک دوسرے سے ملاپ کی ان لوگوں نے مثال بھی پیش کی. وہ الگ بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف پھر بازار گئے، انہوں نے تجارت کی ترقی پائی، لیکن کس طرح آپ علیہ السلام کے بولوں پر ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ لیا تھا کہ اپنے آدھے مال کو کتنا محبوب ہوتا ہے مال انسان کے لیے. اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ مال اور اولاد، اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے واسطے آزمائش ہے. لیکن صحابہ نے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول پر اس طرح اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، کھپا دیا تھا کہ اپنا مال دینے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی بیوی تک کے طلاق دینے کے بعد ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس طرح کی مثالیں بھی ان لوگوں نے پیش کی. پھر اسی طرح آگے ایک حدیث ہے، عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق علیہ. اس حدیث کے اندر صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کی مثال کیسی ہونی چاہیے، ایمان والے آپس میں کس طرح رہنے چاہیے. فرمایا کہ ایمان والے محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے میں، تعاطفی ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت کے ساتھ پیش آنے میں کس طرح ہونی چاہیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے کہ اذا اشتكى منه عضو، کہ جب ہمارے جسم کے کسی بھی حصے کو کوئی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے، کوئی درد لاحق ہو جاتا ہے، تو تمام جسم کے اندر ایک ایسی بے چینی طاری ہو جاتی ہے کہ وہ بے چینی ہم کو سونے اور نیند کے آنے کے لیے دشوار ہو جاتی ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے کہ جب کسی ایمان والے کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس کی روح بھی، اس کا جسم بھی اس تکلیف سے کپا جائے اور اس کے دلوں میں، اس کے ذہن میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی راستے سے اس کی تکلیف کو دور کیا جائے، اسے راحت اور سکون اور اطمینان بخشا جائے. بہت سی احادیث میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کر دی کہ تم جب آپس میں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے، رحمت، الفت، محبت کا معاملہ کرو گے، تو پھر تمہارے لیے دنیا کی کوئی طاقت ایسی پیدا نہیں ہو سکتی کہ جو تم کو نیست و نابود اور ختم اور پیوست اور دبا سکے اور اس دنیا کے حکمرانی پر تم کو آنے پر تم کو روک سکے. کیونکہ ہم نے یہ تعلیمات دیکھی ہے تاریخ میں، صرف میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، بلکہ جب صحابہ نے عمل کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمل کا راستہ بتلایا ہے، تو ان لوگوں نے ان باتوں پر عمل کر کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے الفت کا یہ عالم ہے، ایک دوسرے سے محبت کا یہ عالم ہے. جنگ کا میدان سجا ہوا ہے، صحابہ جنگ کے اختتام کے بعد زخمیوں کی تلاش میں ہیں. ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں اپنے چچیرے بھائی کی تلاش میں، تو دیکھتے ہیں کہ چچیرا بھائی بھی تلاش کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے. سوچا پانی پلا دیا جائے. بھائی کے بازو پہلو میں ایک شخص تھا، اس نے اشارہ کیا پانی کی طرف، تو وہ صحابی رسول بھی کہتے ہیں کہ بھئی مجھے پانی مت پلاؤ بلکہ میرے ساتھی کو پانی پلاؤ. ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ ساتھی بھی دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس طرح 3 لوگوں کے پاس جا کر پھر جب وہ آپ تیسرے کے پاس پہنچتے تو ان کے
قبض ہو چکی ہوتی ہے، پھر دوسرے کے پاس آتے ہیں ان کی بھی روح قبض ہو چکی ہوتی ہے، جب پہلے کے پاس آتے ہیں تو ان کی بھی روح قبض ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ باتیں کیا بتلا رہی ہیں کہ انہوں نے عملی اعتبار سے ہی بتلایا کہ بھئی مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، میرے بھائی کو بھی پانی کی پیاس لگی ہے، تو مجھ پر فوقیت کی جائے، میرے بھائی کو پہلے پانی پلا دیا جائے۔ اس طرح صحابہ نے آپس میں محبت، الفت اور بھائی چارگی کے معاملے کے ذریعے سے ہم کو تعلیمات دے دی اور بتلا دیا کہ ایسا رہ کر، پھر انہوں نے ایسا رہ کر یہ بتلایا کہ ہم نے آدھی سے زیادہ دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو فتوحات کا باب کھولا اور مسلمانوں کے مقدر میں آخرت کے ساتھ ساتھ جب دنیا کی مال و متاع اور دنیا کا سامان آیا، اس کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ کس بنیاد پر تھا؟ صرف ان کا آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے الفت۔ انہی بنیادوں پر ان لوگوں نے حکمرانیاں کی ہے، ان لوگوں نے دنیا کی طاقتوں کو زیر کیا ہے، نیست و نابود کیا ہے، ختم کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بہت سی احادیث میں ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کی تعلیم دی۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا اور آپ کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا اور آپ کا کتنا خیال کیا، کس طرح ہم کو بتلا دیا کہ آپس میں الفت اور محبت پیدا کرنی چاہیے۔ دیکھو مثالیں ملتی ہے، آپ اٹھا کر دیکھیے کتب احادیث کو، سمجھ میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور الفت ہی کے بنیاد پر اپنے نواسوں کو چوم رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہی صحابہ کو کہہ دیا کہ جو اپنے بچوں سے اس طرح کی محبت نہیں کرتا اس کا دل سنگین ہے، سخت ہے۔ تو کس طرح کی تعلیمات ہے کہ بھئی اپنے اندر الفت اور محبت پیدا کرو، خود اپنے بچوں کے لیے بھی، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی بتلا دیا امت پر رحم کرتے ہوئے، امت پر شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے، کیونکہ یہ سبق ہی ہم کو دیا جا رہا ہے کس بات پر کہ مسلمانوں میں شفقت ہو، مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ ہو، مسلمانوں میں رحم کا مادہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے مسلمانوں پر شفقت کرتے ہوئے یہ معاملہ کیا کہ خود میرے اور آپ کے نبی کا جی چاہتا تھا کہ بار بار کسی عمل کو کرے، لیکن اس خوف کی بنیاد پر کہ میرے امتی پر، میرے امت کے رہنے والے لوگوں پر یہ عمل ضروری نہ ہو جائے، واجب نہ ہو جائے۔ تراویح کا ہم سنتے کہ آپ علیہ السلام نے 3 دن نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، دوسرے دن نماز پڑھا کر تیسرے دن نہیں آئے، تو صحابہ کو انتظار رہا، پھر بعد میں نکل کر کہا کہ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ میں اگر نکل کر نماز پڑھا دیتا تو تم لوگوں پر یہ نماز واجب ہو جاتی۔ تو ہمارا اتنا خیال کیا گیا، ہم پر اتنا شفقت کا معاملہ کیا گیا۔ اسی طرح صوم وصال یعنی مستقل روزانہ روزے رکھنے سے منع کیا گیا، صحابہ کو کہا گیا کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن مت رکھو۔ اس طرح کی ہم کو تعلیمات دی گئی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ بچے روتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے رونے کی وجہ سے تاکہ ان کے ماؤں کو تکلیف نہ ہو نماز میں خفت کر دیتے تھے۔ کیوں؟ رحم کا مادہ تھا امت کے سلسلے میں۔ اسی طرح یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو صاف اعلان کے ساتھ یہ بتلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه بها قربة من قرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب وہ بھائی ہونے کا ہم کیسے اپنے سگے بھائی کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کی خوشی اور اس کی راحت پر ہمیں بھی خوشی اور راحت ہوتی ہے۔ تو ہر مسلمان کے ساتھ یہ حدیث ہم کو تعلیم دے رہی ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ہمارا ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے کہ کسی مسلمان کو خوشی میسر ہوتی ہو
کسی مسلمان کے گھر میں خوشحالی آ رہی ہو تو ہمیں بھی خوشی ہو، کسی مسلمان کے گھر میں غم آ رہا ہو کسی بھی طریقے سے تو ہم بھی اس پر غم کا اظہار کریں، ہمارے دل میں بھی دکھ پیدا ہو کہ ہمارے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسی مشقت ایسی مصیبت پیش آئی ہے۔ یہ حدیث ہم کو تعلیم دے رہی ہے کہ المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے، لا یظلم ولا یسلم، وہ اس پر خود بھی ظلم نہیں کرتا اور کسی ایسے شخص کے حوالے بھی نہیں کرتا جو اس پر ظلم و زیادتی کر سکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد کتنی بڑی بڑی بشارتیں، کتنی بڑی بڑی پیشن گوئیاں ہمیں دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو مسلمان اپنے بھائی کی ضرورت کے سلسلے میں کوشش کرتا ہے، فکر کرتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتوں، اس کی ضروریات کے سلسلے میں اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ومن فرج عن مسلم کربۃ، کہ کسی مسلمان کی کوئی مسلمان اگر تکلیف کو دور کرتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے اپنے استطاعت کے بقدر، اپنی کوشش اور اپنی محنت کے بقدر، تو فرمایا کہ فرج اللہ عنہ بہا قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کل قیامت کے دن بڑی قیامت کی جو مشقتیں ہوگی، ہولناکیاں ہوگی، ان مشقتوں میں سے ایک بڑی مشقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دور کرے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ دنیا میں جو حقیر سی دنیا ہے، معمولی سی دنیا ہے، اس میں کسی مسلمان بھائی کے کام آ جانے کی بنیاد پر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو بشارت دے رہے ہیں کہ تم لوگ کوشش کرو، تمہیں کل قیامت کے دن قیامت کی سختیوں سے بچایا جائے گا۔ قیامت کی سختیوں کا اندازہ خود قرآن نے بیان کیا ہے۔ قیامت ایک ایسا ہولناک منظر پیش کرتی ہے کہ آپ اگر 30ویں اور 29ویں پارے کو اٹھا کر قیامت کے سلسلے میں آیات کو دیکھیں تو دہل جاتا ہے دل، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے بدن پر، ذہن اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی وقت پیش آئے گا۔ اللہ نے قیامت کا ایک منظر کھینچا، ہمیں اور آپ کو کتنی الفت ہوتی ہے اپنے بھائیوں سے، حقیقی بھائیوں سے، ہمیں کتنی الفت ہوتی ہے اور کتنی محبت ہوتی ہے اپنی بیویوں سے، کتنی شفقت ہوتی ہے اپنے بچوں پر۔ قرآن منظر کھینچ رہا ہے قیامت کا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ کھینچ رہا ہے قیامت کا منظر، قرآن ہمارے سامنے بتا رہا ہے کہ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، شوہر کی کوئی پرواہ نہیں کرے گی، بیوی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اپنے شوہر کی۔ وہ ہولناک منظر ہوگا۔ اس ہولناک منظر میں، اس ہولناک وقت میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کرب، وہ پریشانی، وہ مصیبت تم لوگوں سے دور کرے گا۔ آگے فرمایا کہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، کسی مسلمان کے عیب کی پردہ داری کرے گا، اس کے عیب کا اظہار نہیں کرے گا۔ ہمیں معلوم ہو گیا کسی شخص کے بارے میں کہ گناہ گار ہے، کہ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، تو ہم اپنے استطاعت کے بقدر اکیلے میں، تنہائی میں، ایسا نہ ہو کہ تمام لوگوں کے سامنے اس کے گناہ کا اظہار کر کے اس کی حتک عزت ہو جائے اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے پر جیسا معاملہ پیش آ جائے، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ومن سترہ۔ تو اس سلسلے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سترہ اللہ ومن ستر مسلما سے مراد یہ ہے کہ کسی نے کسی مسلمان کا عیب دیکھ لیا تو اب اس عیب کے دیکھنے کے بعد اسے نصیحت کر دے، تنہائی میں اسے اس برائی سے رکنے، اس عیب سے دور رہنے کی تلقین کر دے، سمجھا دے اسے، اور پھر سمجھانے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے، تو کل قیامت کے دن سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمان کی بھی پردہ داری کرے گے، اس کے عیب کو بھی چھپائے گے۔ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہ کر رہنا، اس کی قرآن اور احادیث میں بڑی تعلیمات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اس آیت میں یہ کہا گیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ رہو گے، اچھائی کے ساتھ رہو گے تو تم پر کیا کیا جائے گا؟ ترحمون، رحم کیا جائے گا، تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا جو تمہاری اس دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی کا ایک بہت بڑا تمغہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن بھی تمہارے لیے
راحت اور سکون اور اطمینان کا سامان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور میں اور آپ یہ عقیدہ رکھتے کہ قرآن کی رتی برابر ایک لفظ، ایک نقطے کی بھی شک کی گنجائش ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم لوگ آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا، تو یقیناً ہمارے ساتھ رحم کا اور راحت کا، سکون کا، اطمینان کا معاملہ کل قیامت کے دن ہوگا، اگر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا اور اچھائی کا طریقہ اختیار کر اس دنیا کی زندگی کو گزارا۔ یہ تعلیمات احادیث کی تعلیمات ہے، یہ تعلیمات قرآن کی تعلیمات ہے، میرے اور آپ کے بول نہیں ہیں۔ ہمارا اس پر، ان احادیث پر اور ہمارے اور آپ کے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر ایسا ایمان اور ایسا یقین ہے کہ رتی برابر بھی اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جب یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے تو کون سی چیز ہے جو ہم کو اب روکتی ہے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کریں؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو روک سکے۔ اگر ہم ایسے ہی لاپرواہیوں کے ساتھ اس دنیا کی زندگی گزار کر چلے گئے تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوگی تو ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ خالی قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہی تو ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، سنت اللہ ہے، طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ نہیں سمجھنے کے بعد پھر وہ ٹھکانے میسر ہوتے ہیں اور وہ ذلت اور رسوائیاں انسان کا مقدر بنتی ہے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کے سلسلے میں قرآن بھی جگہ جگہ ہم سے مخاطب کر کے ہم کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے۔ آپ سوچئے، ان تعلیمات کو چھوڑ کر، ان احکامات کو چھوڑ کر من چاہی زندگی، من مانی زندگی، نفس کی خواہشات پر چل کر ہم اپنے آپ کو چلا کر اس دنیا سے گزر گئے تو پھر کل قیامت کے دن وہ ہولناک منظر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ۔ اللہ پاک قرآن کی ان آیتوں میں کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن قرآن کی اور احادیث کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے والے لوگوں کے الٹے ہاتھ میں ان کا نام اعمال دیا جائے گا۔ وہ کہے گے یا لیتنی، کہ اے کاش یہ نام اعمال پر ہمارے اس نام اعمال کے ملنے سے پہلے موت پر ہی ہمارا کام تمام ہو جاتا، ہمارا نام اعمال ہمیں نہ ملتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو، وہ اس آیت کے اندر سخت سے سخت منظر کھینچا گیا کہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہ ان کو پکڑو، ان کو جکڑو اور جہنم کے آگ میں ڈھکیل دو، زنجیروں سے باندھ دو۔ کتنا ہولناک منظر ہے، کتنی سختیاں ہیں، معمولی سختیاں نہیں ہیں، معمولی ہولناکیاں نہیں ہیں۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کر لے گے اور احادیث نبویہ پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش اور فکر کریں گے تو پھر اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جس کے نیک اعمال کی بنیاد پر سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ہوگا، وہ لوگوں کو ہم اور آپ دنیا کی کامیابی پر کس طرح اپنی کامیابی کے چرچے کرتے ہیں، اس طرح کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کامیاب ہونے کے بعد کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، دیکھو میرا نام اعمال پڑھو۔ پھر وہ خوش و خرم ہوگا، جنت عالیہ میں ہوگا، ہر طرح کی سکون اور اطمینان کی زندگی اسے میسر ہوگی۔ اب ہمارے بس میں ہے کہ اب ہماری قدرت میں ہے کہ ہم اچھا راستہ اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے مستحق بنتے ہیں، یا برائی کے راستے کو اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور رسوائی اور ذلت ہمارے مقدر کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو قرآن کی تعلیمات اور احادیث نبویہ کے صحیح مطالب اور معانی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم إنا نستعينك على طاعتك۔ اے اللہ تو رحمان ہے،
تو غفار ہے، ہم گناہ گار سیاکار ہے، مولا گناہوں کو معاف کر دے، خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ مولا کریم یقیناً بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن تیرے دربار میں ہی آخر ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ان گناہوں کی بخشش، ان گناہوں کی معافی سوائے تیرے دربار کے کہیں نہیں ہوگی۔ مولا معاف کر دے، مولا اگر تو معاف کرے گا تو یقیناً تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اے رب تجھ سے التجا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں سنت نبوی پر چلنے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت نصیب کر دے۔ اے اللہ رسوائیوں والی زندگی، ذلتوں والی زندگی سے ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے خاندانوں کو، ہمارے علاقوں کو، ہمارے محلے کے لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ یہ جو یہاں پر جتنا بھی دین کے سمجھنے کی کوشش اور فکر کی گئی، یقیناً مولا کریم بڑی کمیاں رہتی ہیں ان چیزوں میں، بڑی کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر۔ اے اللہ ان کوتاہیوں، ان کمیوں کے باوجود بھی ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو قبول کر لے۔ مولا کریم حاضرین کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا کریم حاضرین کی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو ختم فرما۔ گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ نصیب فرما۔ مولا کریم قرض کے بوجھ کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ مولا کریم راحت اور سکون والی زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم دینداری والی زندگی نصیب فرما۔ یقیناً مانگنے کا سلیقہ طریقہ نہیں ہے، صرف اس امید کے ساتھ مانگا کہ تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو مولا کریم ہماری بے بسی پر رحم کھاتے ہوئے قبول کر لے گا۔ اے اللہ قبول کر لے، اے اللہ قبول کر لے، جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فعل میں قبول و منظور فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔